بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على صحة إسلام من حزره الموت. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن مرد بن كوشاد القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحسنت. کچھ حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطالبہ کیا تو ابو جہل وہیں موجود تھے اور عبداللہ بن ابی امیہ جو قریش کے مشہور کافر سرداروں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ترغب ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے دادا کے دین سے آپ پھر جائیں گے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ تقلید آبا کا تھا. اپنے باپ دادا کی تقلید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہاں اسی کا حوالہ دیا کہ تم اپنے دادا کی دین کو چھوڑ دو گے. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، وہ اپنی بات دہراتے رہے. ویعید له تلک المقالہ، اور اعادہ کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقالے اپنے قول کا کہ تو قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ. لیکن آخر ما قال ابو طالب، بار بار یہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے یہ کہا کہ آخر ما کلمہم، سب سے آخر میں جو بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ هو علی ملت عبد المطلب، کہ وہ ملت عبد المطلب پر ہی جان دے رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے تو انا عبد المطلب کہا تھا، انا علی عبد المطلب کہا تھا، لیکن راوی جب اس کو نقل کر رہے ہیں تو اس کو کیا کریں، ہوا علی ابن عبد المطلب. یہ ایک ادب ہے جس سے معلوم ہوا متکلم اگر اپنی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے، مثلا کہ میں کافر ہوں، تو جب آپ اس کو نقل کریں تو یہ نہ کریں اس نے یہ کہا تھا کہ میں کافر ہوں، بلکہ کہو کہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ کافر ہے. ضمیر غائب کی لائی جاتی، اسی کی طرف ضمیر غائب کی جائے گی. اگرچہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یوں کہا تھا کہ میں کافر ہوں، نقل کفر نہ باشد، پھر بھی کفر نہیں ہوگا وہ، لیکن ایہام کفر کا بنتا ہے، کلمہ ایسا بنتا ہے کفر کا سا، تو اپنی زبان کو کیوں ملوث کریں ایسے لفظ سے. اس بات سے بہتر یہی ہے کہ انا کا لفظ نہ بولا جائے، اس کے بجائے ضمیر ہوا کا استعمال کیا جائے. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے کچھ اور مزید تفصیل آئے گی اگلی روایت میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما باللہ،
لأستغفرن لك ما لم انه عنك، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ واضح آیت، خلاصہ یہ کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ اس کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابو طالب کے وفات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ البتہ دوسری ایک اور آیت ہے، انک لا تہدی من احببت، وہ ابو طالبی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کا بھی حوالہ آگے آ رہا ہے۔ تو مطلب اصل میں یہ ہے کہ اسی جیسے واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ مثلا واقعہ پیش آیا تھا، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مزار پر گئے تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں مغفرت کی دعا کروں، تو آپ کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام نے درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے جو کافر مر گئے ان کے لیے استغفار کر لیں، تو آپ نے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کئی اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب پہلے آ چکا تھا، ابو طالب کا قصہ ہو چکا تھا۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کے بعد، اس وقت نازل نہیں ہوئی۔ وانزل اللہ تعالیٰ فی ابی طالب، اور خاص طور سے ابو طالب کے ذکر میں یہاں صراحت کر دی ہے کہ آیت نازل، پچھلی آیت میں یہ نہیں کہا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ متعدد واقعات کے نتیجے میں آئی، اور یہاں ابی طالب کے بارے میں صراحت کر دی کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ ہدایت سے یہاں پر ایصال الی المطلوب بھی مراد ہو سکتا ہے اور اراءۃ الطریق بھی مراد ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے۔ جی سوال ہے جی ابو طالب کے ساتھ تعظیم الفاظ کا اضافہ کرنا، مثلا حضرت ابو طالب نہیں، بالکل نہیں، وہ تو کافر مرا ہے۔ اچھا، شیعہ جو ہیں ابو طالب کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ بعض نافہم لوگ جن کو معلوم نہیں ہے صورتحال، وہ ابو طالب کے لیے الفاظ تعظیم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديث آیت نازل ہوئی، اس روایت میں صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ رابی نے ان آیتوں کو ذکر نہیں کیا۔ جی۔ وقال في حديثه ويعودان بتلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه المقالة الكلمة فلم يزال به۔ اس روایت میں اور اس روایت میں تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اوپر تھا وَيَعُودُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةُ، اس میں ضمیر راجع ہو رہی تھی بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن یہاں یعودان بھی تلک المقالہ ہے۔ کیا ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اپنے کلام کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کا اعادہ کرتے رہے اور یہ ابو جہل وغیرہ اپنی بات کا اعادہ کرتے رہے۔ اور حدیث معمر میں مقالہ کی بجائے کلمہ کا لفظ ہے، فلم یزال به۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله وأشهد لك بها يوم القيامة، فأبى قال فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إلى آخر الآية۔ جی۔ وبه قال حدثني جی۔ پورا کلمہ کون سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، ہاں، اسلام کے لیے یہ شرط ہے پڑھنا، تو یہ کون سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ چلو آگے۔
وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. ایک حدیث صاحب کتنی حدیثیں آگے بھی آ جائیں گے بہت ساری, اب تک ساری حدیثیں پڑھ چکے. پورا کلمہ کہتا ہوں جی, پورا کلمہ, پورا کلمہ بھی روایات میں موجود ہے, مل جائے گا آپ کو تلاش کرنے سے. شرائط کے ساتھ بھی. شرائط کے ساتھ کیا مطلب؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دور سے بولو بھائی. 377. 377. اللہ, اتنی دور سے ہاتھ تو اٹھا لو. کہاں ہے تمہارا؟ 377. اچھا ہاں اب پوچھو کیا پوچھنا جی. پورا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان الفاظ کے ساتھ یہ کون سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ تلاش کر لو گے, مل جائے گی حدیث. تلاش کرنے, تم بھی تلاش کر لو, ہم بھی کر لیں گے. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده قل لا إله إلا الله وأشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اپنے چچا سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ اشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا ان تعيرني قریش, اے لولا مخافت ان تعيرني قریش, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلائیں گے. کیا کہیں گے؟ یقولون انما حمله على ذلك الجزع, تو اس کو آمادہ کیا کلمہ پڑھنے پر جزا نے, ڈر نے, موت کے ڈر سے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا, تو مجھے بزدل سمجھیں گے, اس بات سے میں کلمہ نہیں پڑھ رہا. یہ بہادری کا کام کیا بیچارے نے اپنے نزدیک. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاقررت بها عینک, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا, یعنی آپ کو خوش کر دیتا. یہ عربی کا محاورہ ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک دیجیے, مراد خوشیاں. تو یہ عربی کا محاورہ ہے. شاید ہم نے پہلے بھی بتایا ہے, موسم کا اثر زبانوں پر بھی پڑتا ہے, لغات پر بھی پڑتا ہے. ہمارے یہاں گرمی, سعودی عرب میں, عرب کے علاقے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو خوشگوار موسم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈا موسم ہے, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں. جو کوئی اچھے منظر کو ظاہر کرتا ہے کوئی ادیب, تو یہ باتیں کرتا ہے. لیکن ایران میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے. وہ کسی خوشگوار موسم کو ظاہر کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ آج گرم بازار گرم ہے, گرم بازاری ہے, فلاں رونق ہے آج کل بہت. وہاں انگلینڈ میں ہم جاتے ہیں جہاں بارش ہونے لگی, تب بادل آئے, ارے بھائی موسم خراب ہو گیا. اور جب دھوپ نکلتے بھائی موسم بہت اچھا ہو گیا. تو زبان کا شاعر جو ہیں وہاں کے بھی جب اچھا موسم ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں دھوپ نکل رہی ہے, خوب چمکی ہوئی ہے, فلاں چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کو دھوپ کم نظر آتی ہے بیچاروں کو. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الدلیل على ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان ایک قسم کا خاموش مناظرہ ہے. تمام فرق باطلہ جتنے مسلمانوں میں پیدا ہوئے ان سب کے دلائل بھی لاتے ہیں, ان پر رد بھی کرتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, روایت اس طریقے سے لاتے ہیں. اب دیکھیے, فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ, جو مرا اس حالت میں کہ اس کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ, تو دخل الجنہ. یہ کس کا مذہب ہے, کس کی دلیل ہے؟ جہمیہ کی بھی دلیل ہے, مرجیہ کی بھی دلیل ہے. مرجیہ کہتے اقرار باللسان کی کوئی ضرورت نہیں,
اور جامعہ کہتے ہیں تصدیق لغوی کافی ہے، جاننا کافی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں. دونوں کی دلیل ہے. لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب کا بیان ہے. یہ بہت ایسی حدیث آ رہی تھی کہ جو بالکل اہل سنت والجماعت کے خلاف وہ اس سے استدلال کر سکتے تھے. اس وقت اس سے پہلے بھی حدیث لے آئے، اس کی ابو طالب کے لیے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا مطالبہ کیا اور اس نے انکار کیا، تو قرآن کریم کی آیات نازل ما کان للنبی الذین آمنوا اور انک لا تہدی من احببت. آگے بھی حدیث آ جائے گی. دو حدیثوں کے درمیان بیچ میں لائے ہیں اس کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر تعویل ناگزیر ہے، ورنہ ان تمام احادیث کا انکار لازم آ جائے گا. اور وہ تعویل کیا ہوگی؟ یا عالم سے مراد ہے یؤمنو، وہ ایمان رکھتا ہو. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا مقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي قال عن مالك بن مقول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفرت أزواج القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله عنه وعنهم يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاوز البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد رحمه الله تعالى وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. تو آگے تو بھائی دونوں باتیں آ گئی نہیں آ گئی. محمد رسول اللہ الفاظ وہ نہیں ہیں لیکن یہاں انی رسول اللہ ہے. کلمہ طیبہ کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خواہ تلاش کرنا اس طریقے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کون سی حدیث میں آیا ہے، یہ واقعتاً کم شاذ و نادر کی حدیث میں ملے گا، تلاش کرنے سے مل جائے گا. استاد جی حاشیے میں لکھا ہوا ہے. ہاں کیا حاشیے میں لکھا ہوا استاد جی کیا لکھا ہے؟ ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا حرم الله على النار. ماشاء اللہ. چلو بت ہو گیا. چلے آگے. استاد وہ حدیث میں کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اس سے پہلے گزر چکے حدیث. چلیں ٹھیک ہے. شاباش. چلیں شاباش. اچھا ہے. چلیں جی. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن العمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه او عن ابي سعيد قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم شك الاعمش قال لما كان يوم غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه. نہیں اس کا ترجمہ تو رہ گیا نا، پڑھ لو بھائی. دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مسیر میں، سفر میں. یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا، مشکل ترین سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا. مدینہ طیبہ سے تبوک کا راستہ انتہائی مشقت والا راستہ ہے. ہم تبوک بھی گئے ہیں مگر ہوائی جہاز سے گئے تھے. زمینی راستے سے آدھے راستے تک گئے تھے، مدائن ابو صالح تک آدھے راستے تک گئے تھے. جتنا راستہ ہم نے طے کیا تھا وہ بھی ایسا لق و دق صحرا ہے کہ آدمی کا دل الٹنے لگتا ہے. خشک پہاڑ اور صحرا، اور سفر تھا دن لمبا، کئی راتوں کا سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فنفدت ازواد القوم
قوم کے ذات ختم ہو گئے، توشہ جو لے کر چلے تھے کھانے پینے کا سامان. قال حتی ہمنا بنحر بعض حمائلہم، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. ہم کا لفظ کچے ارادے کے معنی میں بھی آتا ہے، پکے ارادے کے معنی میں بھی قرائن کے ساتھ آ جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ارادہ کیا نہر کرنے کا بعض حمائل کو، اپنے بعض حمائل کو، لشکر کے بعض حمائل کو. حمائل جمع حمولہ کی ہے، بار برداری بالا جانور، اونٹنی، وہ اونٹنی جس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے. اور بعض نسخوں میں جمائلہم ہے. جمائل جمع ہے جمالہ کی، اور جمالہ جمع ہے جمل کی، جیسے حجر کی جمع حجارہ. فقال عمر یا رسول اللہ لو جمعتا ما بقی من ازباد القوم. یہاں جو آپ نے ارادہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ احمن البلیتین کو اختیار کرنے کا ارادہ کیا تھا. بلیتین دو تھے، دونوں طرف ابتلا تھی، مشکل تھی. ایک یہ تھا کہ کھانا ختم ہو گیا تو بھوک سے مر جائے گا پورا لشکر، اور دوسرا یہ کہ حمولہ کو ذبح کر دیا جائے، جانور ذبح کر دیا جائے بار برداری کا. اس سے بھی مشقت معمولی نہیں تھی، لمبا سفر تھا کہ اب بار برداری کیسے کی جائے گی، بہت مشقت کے ساتھ کی جائے گی. لیکن یہ مشقت کم تھی، اس میں ہلاکت کا اندیشہ تھا. تو قاعدہ کلیہ فقہ کا کہ جب بلیتین میں ابتلا ہو، جب تلیہ بالبلتین فاختر احونہما، تو احون البلیتین کو اختیار کر دیا جائے. یہ قاعدہ ہے. مثلا ایک کشتی میں سوار ہیں کچھ لوگ اور طوفان آ گیا، آگ لگ گئی کشتی میں. وہاں بیٹھے رہیں گے تو سب جل جائیں گے، اور اگر سمندر میں کود جائیں گے تو کچھ لوگوں کا بچنے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی سہارا مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے. تو ایسی صورت میں اگر کود جائیں گے لوگ تو اس کو خودکشی شمار نہیں کیا جائے گا. حالانکہ کودنے سے بھی موت آئے گی، لیکن کم درجے کا خطرہ ہے. اور اس میں آگ میں بیٹھے رہیں گے تو سب کے سب مر جانے کا یقین ہے، تو احون البلیتین کو اختیار کیا جاتا ہے. فقہ کا مشہور قاعدہ ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو آپ نے احون البلیتین کا ارادہ کر لیا، لیکن فاروق اعظم حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ لو جماعت ما بقی من ازواد القوم، اگر آپ ایسا کر لیں کہ جو کچھ بقیہ کھانا پینے کا سامان رہ گیا لوگوں کے پاس ان کو جمع کر دیں. من ازواد القوم تو لکان خیرن، تو یہ بہتر ہوگا. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ چھوٹا اپنے رائے کو پیش کرنے کی گنجائش ہے. بڑوں کے سامنے رائے پیش کر دے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایسا کر لے، آپ اگر ایسا کر لیں تو بڑا اچھا ہو. فدعوت اللہ علیہ، اور آپ اس کے اوپر آپ دعا بھی کر لیں. تو قال فقل ففعل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا. یہ بھی دوسرا ادب ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ شاگرد بیٹا چھوٹا اگر کوئی مشورہ دے، اچھا مشورہ ہو تو اس کو قبول کر لیا جائے. قال ففعل، اب کیا ہوا؟ فجاء ذو البر ببرہ، گندم والا اپنے گندم پہ لیا جو کچھ بچا ہوا تھا اس کے پاس. وذو التمر بتمرہ، اور جس کے بعد کو کھجوریں بچی ہوئی تھی وہ لے آیا. اور مجاہد جو اس حدیث کے راوی نہیں تھے براہ راست، وہ پر سند میں ان کا ذکر نہیں آ رہا، تو طلحہ بن مصرف کہہ رہے ہیں کہ مجاہد نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وذو النبات بنواہ، جس کے بعد گٹھلیاں تھیں کھجور کی، وہ اپنی گٹھلیاں لے آیا. قلت وما كانوا يصنعون بالنبات، طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ وہ گٹھلیوں کو کیا کرتے تھے. قال كانوا يمسون ويشربون عليه الماء، گٹھلیوں کو چوس لیتے تھے. ایسا فقر و فاقہ کا وقت تھا. اب ظاہر ہے کہ اس سے بھوک تو نہیں مٹتی، لیکن دل بہل جاتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوسنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو جباتے بھی ہوں تو اس کے کچھ ذرات
حلق میں چلے جاتے ہیں، اسے دل بہل جاتا ہو. وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُم، اب تو معجزہ ظاہر ہو گیا. تفصیل آپ پڑھ چکے ہوں گے مغازی کے اندر، پڑھ لیا نا؟ پڑھیے نہیں، اقرار کر لیا کرو نا. حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُم، اپنے ازودہ کو بھر لیا. ظروف ازودہ تھی، ذات تو ہوتا ہے کھانے کی چیزیں، ان کو بھر لیا. مطلب یہ کہ برتن جو تھے ان کو بھر لیا، اپنے ذات کے جو برتن تھے توشہ دانوں کو بھر لیا. قال فقال عند ذلك اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. یہ بھی لیا ہے، مرجئہ پر بھی رد ہو گیا، جہمیہ پر بھی رد ہو گیا. ان کا جواب ہو گیا کہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے ایک شرط یہ بتائیے کہ اقرار بھی کرے، دل سے بھی مانے، اقرار بھی کرے. جہمیہ پر دوہرا رد ہے، مرجئہ پر اکرارا رد ہے. جہمیت تقدیر ماننے کو تو کہتے تصدیق شرعی کو، لیکن اقرار باللسان کو لازمی نہیں کہتے. چلیے آج کل جو دوائیں دی جاتی ہیں کیپسول میں رکھ کے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایسی حدیث کو کیپسول میں لگ کر لایا ہے امام مسلم. ادھر بھی حدیث ان کے رد میں، ادھر بھی حدیث ان کے رد میں. جی. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه او قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه شك الاعمش کو شک تھا کہ مروی عنہ ابو ہریرہ ہیں یا ابو سعید خدری ہیں. جی. قال لما كان، لیکن اوپر کی روایت میں جزم کے ساتھ آ گیا ہے کہ ابو ہریرہ ہی سے اس طرح بھی. جی چلیے. قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله، مجاعة شدید بھوک کو کہتے ہیں، شدید بھوک پیش آ گئی. جی. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وازدهنا. صحابہ کرام نے درخواست کی کہ اگر ہمیں آپ اجازت دے دیں تو لو فنحرنا نواضحنا، نازح کی جمع ہے وہ اونٹنی جس پر پانی بھر کر لایا جاتا ہے، پانی بھر کے لانے والی اونٹنیوں کو ہم ذبح کر دیں. فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، ادہان کا مطلب اصل معنی تو آتے ہیں چربی ملنا، چکنائی ملنا، ظاہر پالش کرنا. ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتا، یہاں مراد ہے کھانا، تاکہ ہم کھائیں، گوشت بھی کھائیں اور اس کی چربی وغیرہ بھی، چکنائی بھی کھائیں. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم اگر آپ بفضل. ایسا کریں گے تو سواری کے جانور کم پڑ جائیں گے. جی. ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم. جی. ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل في ذلك البركة لفظ ہے، البرکہ، برکہ پیدا فرما دے اللہ تعالی، مفعول محذوف ہے. جی. لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه. نطع کے اندر 4 لغات ہیں، نطع، 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 لیکن افضل جو ہے نطع ہے. چلیے. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل ازواجهم. چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں. دیکھیے معلوم ہے کہ حالت سفر میں بھی دسترخوان بچھایا جاتا تھا کھانے کے لیے، یہ آداب طعام میں سے ہے، دسترخوان بچھانا آداب طعام میں سے ہے. جی. ثم دعا بفضل ازواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. ذرہ یہ قسم کا غلہ ہوتا ہے جس کو ہم جوار بھی کہتے ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے علامہ عثمانی نے کہ ہماری لغات میں اس کو چائنا کہتے ہیں. چلیے. چینا کہتے ہیں، چینا. جی. قال وجعل يجيء الآخر بكف تمر. قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. ٹکڑے کو لیا تھا، روٹی کا ٹکڑا کسی کے پاس تھا وہ لے آیا. جی. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال اپنے برتنوں میں بھر لو. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه.
سب نے پیٹ بھر کے کھا بھی لیا اور ساتھ کے لیے اپنے اپنے برتن کتب چندان بھی بھر لیے. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله پھر بھی کچھ بچ گیا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. غیر شاکن اور غیر شاکن دونوں پڑھ سکتے ہیں, صفت ہو یا حال ہو. جی. وبه قال حدثنا داود بن رشید. اس کو جنت سے محجوب نہیں کیا جائے گا. یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ کیا پھر اعمال صالحہ کی ضرورت ہوگی اور اجتناب المعاصی ضروری نہیں ہوگا؟ اس سے استدلال کر سکتے ہیں مرجئہ, لیکن جواب ہم اس کا بار بار دے چکے ہیں. وہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے محروم نہیں کیا جائے گا. یا تو اس کے گناہ معاف کر کے دخول اولی دے دیا جائے گا اس کو اگر گناہ کر رکھے ہوں گے, اور اگر معاف نہ کیا تو بالآخر اس کو جنت میں لیا جائے گا, مخلد فی النار نہیں ہوگا. اور دوسرا جواب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے دیا ہے کہ ان کی تاثیر یہی ہے کہ جہنم سے بچانے والے ہیں, لیکن تاثیر عمل کرتی ہے دو شرطوں کے ساتھ, شرائط موجود ہوں اور موانع مرتفع ہوں. جی. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. شخص نے گواہی دی توحید کی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وأن عیسیٰ عبد اللہ, اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے, بیٹے نہیں تھے, اور ان کی باندی کے بیٹے تھے, ان کی بندی کے بیٹے تھے, اور اللہ کا کلمہ تھے, یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے بغیر واسطے اسباب کے. القاہا الی مریم, وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے مریم پر بھیجا تھا, کن کا کلمہ, اور اس کن کے کلمہ سے پیدا کر دیا گیا. وروح منہ, منہ کی ضمیر میں من تبعیض کا نہیں ہو سکتا. من اگر تبعیض کا ہوگا تو شرک ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی روح کا ایک حصہ نہیں ہے. روح منہ بسبب منہ, اللہ تعالیٰ کے سبب سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روح آئی تھی. جو آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح تو ہر ایک کی اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو جواب وہی جو کن کے اندر کا جواب ہے وہ بھی یہی. کن کے کبھی جواب سوال پیدا ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کی ہے, مگر بواسطہ اسباب پیدا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر واسطہ اسباب کے پیدا کیا, صرف کلمہ کن سے. اور روح منو کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آپ کی روح لائی گئی اللہ کی طرف سے تھی, ہر ایک کی آتی ہے, لیکن بغیر واسطہ اسباب کے لائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی روح. جی. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ شَاءَ. یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص عیسائی تھا اور وہ مشرب اسلام ہوا ہے, تو مشرب اسلام ہوتے وقت اس کو یہ کلمات بھی کہلائے جائیں گے, تاکہ پچھلے کفر یا مشرکانہ اور کفری عقائد سے توبہ ہو جائے صراحتاً. یہودی ہے تو اس کے مذہب کے مطابق اس کے مخالف, اس کے خلاف, اس کے نفی کے لیے کہ عزیر علیہ السلام ان کے اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ بندے تھے, یہ ان سے اقرار کرایا جائے گا. مشرکین سے صنام سے براءت کا اظہار کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے اندر تو ہے ہی براءت مشرکین سے, بتوں سے. جی. وبه قال حدث, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس جنت دروازے سے چاہے داخل کر دے گا. شاہ کی ضمیر یا تو داخل ہونے والے کی طرف ہے کہ جس دروازے سے وہ چاہے گا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کلمہ طیبہ ہی پڑھا تھا, اسے ایمان رکھا تھا, اعمال صالحہ نہیں کی تھی, گناہ کیے تھے,
تو پھر اس کو کیا یہ اعزاز دیا جائے گا اس کو کہ جنت میں داخل ہو جس دروازے سے چاہے؟ بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر دے کہ اس کو سب گناہوں کو معاف کر کے مزید نواز دے کہ تم جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ کی ضمیر، اچھا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کیے تھے اس نے اور گناہ معاف بھی نہیں کیے تھے تو اس کو سزا بغایتی سزا دی جائے گی. دخول اولی نہیں ہوگا لیکن بالآخر جنت میں داخل ہوگا. جب داخل ہونے لگے گا تو اس کو اختیار دیا جائے گا جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ. اور شاہ کے اندر زمین کا احتمال یہ بھی ہے کہ شاہ کی زمین اللہ تعالیٰ کی طرف راضی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس دروازے سے چاہے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا. چلیے. وبه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. اس کو جنت میں داخل کرے گا جس عمل پر بھی وہ موجود تھا. على ما كان من عمل، من معنی میں یا تو ہے علی معنی میں یا تو ہے مع کے معنی میں. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ اس کو جنت میں داخل ہوگا باوجود اس کے تمام اعمال کے، یعنی اچھے ہوں اعمال یا برے ہوں تب بھی اس کو جنت میں داخل کرے گا. بات سمجھ میں آتی؟ اس پر پھر وہ اشکال ہو جائے گا کہ اعمال صالح اور اجتناب المعاصی کے بغیر کیسے ہوگا. تو جواب وہی ہوگا کہ یا تو دخول اولی ہو جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. اور دوسرا جواب وہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تاثیر یہی ہے، شرط یہ ہے کہ شرط پائی جائے اور موازیں مرتفع ہو جائیں تو جنت میں داخل کیا جائے گا. اگر اعلیٰ معنی میں مع کے ہے اور اعلیٰ معنی میں سبب کے بھی ہو سکتا ہے کہ بسبب ما کان من عمل، جیسا عمل تھا ان جو اعمال تھے اس کے ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو اعمال تھے. تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا عمل تھا اس عمل کے مطابق دروازے سے داخل کیا جائے گا. مثلا اگر وہ روزے اس کے اعمال میں روزے غالب تھے تو باب ریان سے داخل کیا جائے گا. سب احتمالات ہو سکتے ہیں. جی جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. اللہ اکبر. دیکھیے سنابی ہی روایت کر رہے ہیں عبادۃ بن الصامت کے بارے میں. چنانچہ کہتے ہیں سنابی کہ میں داخل ہوا حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خبر حدیث آپ نے بخاری میں بھی پڑھی ہے. کون ہے؟ نقیب نقبہ میں سے، لیلۃ البدر کے نقبہ میں سے ہیں، لیلۃ العقبہ کے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں میں داخل ہوا ان کے پاس تو وہ موت کی حالت میں تھے، یعنی نظر روح شروع نہیں ہوا تھا لیکن وقت موت قریب تھا. کیونکہ نظر روح جب ہو جائے پھر تو آدمی اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہوتا، دوسرے کی بات پوری طرح سمجھ کر جواب بھی صحیح نہیں دے سکتا. اور یہاں باتیں کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ موت کا وقت قریب تھا، نظر روح شروع نہیں ہوا تھا. تو بقی تو میں اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا کہ اب بظاہر کا آخری وقت ہے. فقال مہلا، ٹھہر جاؤ، پرسکون رہو. لم تبکی، روتے کیوں ہو؟
فواللہ لئن استشہدت لأشہدن لک، بخدا اگر میری گواہی طلب کی گئی تمہارے بارے میں تو میں تمہارے بارے میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا، تمہارے اعمال صالحہ کی، ایمان کی، اقرار باللسان کی۔ وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اگر مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں شفاعت بھی آپ کے لیے کروں گا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی شفاعت حدیث میں آتی ہے، چھوٹا بچہ شفاعت کرے گا ماں باپ کی، حافظ قرآن اپنے اہل بیت کی شفاعت کرے گا۔ وَلِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنفَعَنَّكَ، اور اگر مجھے قدرت ملی کچھ اور فائدہ پہنچانے کی تو فائدہ پہنچاؤں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے طاقت دے دی، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جب ہر چیز سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، پتھر سے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو انسان سے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن پہنچانے والا وہی ہے، صاحب قبر نہیں ہے۔ صاحب قبر سے نہ مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے کہ ان کی برکت سے میرے فلاں کام کرا دیجیے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير الا نستقوه، میں جو بھی حدیث میں نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے اندر تمہارے لیے خیر تھی، تمہیں سنانے کے لیے جس میں خیر تھی، حدثتکم، مگر میں نے وہ تمہیں سنا دی ہے، تمام حدیث سنا چکا ہوں، کوئی چھپا کر نہیں رکھی، جن کا سنانے میں کوئی حرج نہیں تھا بیان کرنے میں۔ الا حدیثا واحدا، البتہ ایک حدیث ایسی تھی جو اب تک میں نے نہیں سنائی۔ وسوف احدثکموہ اليوم، آج وہ حدیث تم کو سناؤں گا۔ وقد احیط بنفسی، اس حالت میں کہ میری جان کا احاطہ کر لیا گیا، بچنے کی امید نہیں ہے، آخر وقت ہے، تو کتمان علم سے بچنے کے لیے یہ فرید ادا کر رہا ہوں۔ اب تک نہیں سنائی تھی، کیوں؟ اسی وجہ سے حضرت معاذ نے جو بات کہی تھی، کہیں بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بشارت بہت زبردست ہے، بہت عظیم شان بشارت ہے۔ وہ یہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر نار کو حرام کر دیتا ہے، یعنی نار الخلود کو حرام کر دیتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات بھائی؟ یا پھر وہی بات ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جواب؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مرجع استدلال کر سکتے تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ کے بارے میں آپ حدیث آگے آ رہی ہے، بخاری میں پڑھ چکے ہیں کہ موت کے وقت میں انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے لوگوں کو، اس سے پہلے نہیں سنائی تھی۔ اور یہاں پر بھی حضرت عبادۃ بن ثابت نے بھی آخر وقت میں سنائی ہے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل إلا مؤخرة الرحل إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ إلا مؤخرة الرحل استثناء مفرغ ہے جی۔ فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل۔ یہ حدیث ہے جو بخاری میں آپ نے اختصار کے ساتھ پڑھی ہے، ہم نے بتایا تھا کہ مسلم شریف میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، مجھے آ گئی جی۔ ثم سار ساعة جی۔ ثم قال يا معاذ بن جبل، یا معاذ بن اور یا معاذ بن دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جی۔ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة پھر دیر تک چلتے رہے جی۔ ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا، بیان کر چکے ہیں اس کی تفصیلات بخاری کے درس میں، اگرچہ وہاں یہ تفصیل مذکور نہیں تھی مگر ہم نے ساری تفصیل سنا دی تھی آپ کو جی۔ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ تمہیں معلوم ہے کہ کیا اللہ کا حق، اللہ کے اوپر کیا بندوں کا حق ہے؟ حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك
جب یہ کام کر لیں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں. قلت اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ یعذبہم. بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ پھر وہ ان کو عذاب نہ دے. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر اس نے اعمال صالحہ ہی ہیں اور گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے تو کسی بھی قسم کا عذاب نہیں ہوگا. یا وہی شیخ الہند والی بات ہے کہ کلمہ کی تاثیر یہی ہے، مگر اس کا اثر ہوگا شرائط کے موجود ہونے سے، ارتفاع مبانی سے. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ کے اوپر حق ہے بندوں کا کہ عذاب نہ دیں، معتزلہ اس سے استدلال کر سکتے ہیں. یہ مشہور مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر رعایت اصلہ واجب ہے، عقل موجب ہے اور اس کی رعایت کرنا اللہ کے ذمہ واجب ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز موجب نہیں ہے، عقل بھی موجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی موجب ہے. تو جواب ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ عقل نے موجب نہیں، واجب نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر عقل نے واجب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ اور اس نے کہہ رکھا لا یخلف المیعاد، وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. تو اپنا خود وعدہ کر لیا ہے، اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. میں سوار تھا ایک حمار پر جس کا نام عفیر تھا. بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے اوپر کی روایت میں اور یہاں کی روایت میں. اوپر کی روایت سے معلوم ہو رہا تھا کہ جمل پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے. موخرۃ الرحل کا ذکر ہے، وہ اونٹ کے اوپر ہوتا ہے. رحل جو ہوتا ہے اونٹ کے اوپر ہوتا ہے، گدھے کے اوپر کاٹھی ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ ہمار کے اوپر سوار تھے. تو تعارض کچھ نہیں، کیونکہ اوپر صراحت موخرۃ الرحل کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر، جمل کا ذکر نہیں ہے. اور مطلب یہ کہ لا قدر موخرۃ الرحل، میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا سوائے اتنے فاصلے کے جتنا موخرۃ الرحل کا بیچ میں حائل ہونے سے فاصلہ ہوتا ہے. موخرۃ الرحل بھی نہیں تھی، موخرۃ الرحل کے برابر فاصلہ تھا، تھے ہماری کے اوپر. جی. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نہ ان کو بشارت نہ دو، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے اور مطلب نہیں سمجھیں گے اس حدیث کا کیا ہے. حدیث کا مطلب وہی ہے جو ہم بار بار بتا چکے ہیں. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن قال ابن المثنى حدثنا قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. جی. وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على الناس نحو حديثهم. بس وہی بات ختم ہو گیا. ایک بات آپ حضرات سے کہنی ہے. آج کل ہمارے پر کچھ مسائل ہیں بیماریوں کے علاج کے. بہت وقت ہمارا ڈاکٹروں کے ہاں ٹیسٹوں میں ہسپتالوں میں گزر رہا ہے. اپنا مسئلہ بھی ہے، اہلیہ کا مسئلہ بھی ہے.
کئی دن سے اپنا مسئلہ چل رہا تھا، ٹیسٹ چل رہے تھے طرح طرح کے، MRI اور طرح طرح کے ٹیسٹ تھے، اور اہلیہ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ آج ہم رات 3:30 بجے سے پریشانی ہوئی، اہلیہ کو رات نیند نہیں آئی اور حلق میں سخت تکلیف تھی، اچانک بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ خیر کچھ دوا وغیرہ دے کر لٹایا، نیند آ گئی، اور صبح اٹھی تو حلق بند تھا، حلق سوج گیا تھا، اب بات نہیں کر سکتی، کوئی پی نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی۔ تو ایسے موقع میں صرف جان بچانے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ کارڈیزون کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، خاص قسم کا وہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا اور وہ انجیکشن لگایا، لگوا کر آیا ہوں میں ابھی چلنے سے پہلے انجیکشن لگوایا ہے، اور ان کو لٹا کر اب میں یہاں سبق میں آیا ہوں۔ دعا کیجیے آپ حضرات، اب پھر وہیں جاؤں گا، گھر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔